As you all know, this program is collaboration of both PPA and ICCI. So I would like to invite President Islamabad Chamber of Commerce and Industry, Mr. Ahsan Bakhtabri, to come on the stage, please, for his comments. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب کامران رحمان صاحب, ایڈیشنل سیکریٹری منسٹری فار ہیلتھ, جناب فخر الدین عامر صاحب, ڈائریکٹر ڈراپ, جناب سردار شبیر صاحب, پریزیڈنٹ فارماسسٹ ایسوسی ایشن, منصور صاحب, ڈرگ انسپیکٹر اسلام آباد, گل زہیب صاحب, ڈرگ انسپیکٹر اسلام آباد, میڈم امبر صاحبہ, ڈرگ انسپیکٹر اسلام آباد, اینڈ ریسپیکٹیبل pharmacist and representatives of the pharmacist association, السلام علیکم. سب سے پہلے میں اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی طرف سے جو پی پی اے پاکستان فارماسسٹ ایسوسی ایشن, ان کو اور ان کے تمام ممبران کو اسلام آباد چیمبر آنے پہ ویلکم کرتا ہوں اور ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے ایز اے اسلام آباد چیمبر یہ بڑے آنر کی بات ہے کہ ہم نے آپ کے ساتھ جوائنٹلی آج کا جو آپ کا ورلڈ فارماسسٹ ڈے ہے اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے آج ہم نے اسلام آباد چیمبر کا جو انتخاب کیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو فارماسسٹ کمیونٹی ہے اس کا جو رول ہے اس کو ہمیں بڑھانے کی ضرورت ہے. فارماسسٹ جیسا کہ میرے سے پہلے ظفر بختابری صاحب تقریر کر رہے تھے, ایک ریسرچ کے مطابق تقریباً جو 50% فارماسسٹ ہیں وہ انڈسٹریل سیکٹر میں جابس کرتے ہیں. سب سے پہلے تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے جو فارماسسٹ ہیں ان کو یہ بتائیں کہ وہ انسٹیڈ جاب سیکر کی جگہ جاب گیور بنے اور انٹرپرینیورز بنے. کیونکہ اگر آپ انٹرپرینیورز بنیں گے تو آپ اس میں اپنے لیے بھی اور اپنی فیملی کے لیے بھی بہتر ارن بھی کر سکیں گے اور آپ کے لیے ترقی کے زیادہ مواقع موجود ہوں گے. اس کے علاوہ جس طرح سے ہماری سوسائٹی میں ڈاکٹرز کو رسپیکٹ دی جاتی ہے شاید فارماسسٹ کو اتنی رسپیکٹ نہیں دی جاتی. تو میری اس پلیٹ فارم سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ وہ تمام فیسلٹیز پاکستان کے لیول پہ جو ڈاکٹرز کو دی جاتی ہیں وہ فارماسسٹ کو بھی دی جانی چاہیے. اور فارماسسٹ کمیونٹی جو ہے وہ پاکستان کے ہیلتھ کیئر سسٹم میں بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کر رہی ہے. اور اگر ان کی کنٹریبیوشن کو ہم ریکگنائز کریں گے اسی طریقے سے جس طرح سے ہم ڈاکٹرز کی سروسز کو ریکگنائز کرتے ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں اس سے جو ہمارے فارماسسٹ ہیں ان کا حوصلہ بھی بڑھے گا اور جو ہماری ینگ یوتھ ہے وہ بھی اس پروفیشن کو جوائن کرنے کے لیے سوچے گی اور وہ اس کو ایز اے کیریئر اپنائے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم جتنے زیادہ سے زیادہ فارماسسٹ پاکستان میں بنائیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنلی فارماسسٹ کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے. تو اگر ہم یہاں سے پاکستان سے ایک لیبر باہر جاتا ہے تو وہ شاید $1000 بھی کما کے پاکستان نہیں بھیجتا, لیکن اگر ایک ڈاکٹر پاکستان سے باہر جاتا ہے تو وہ شاید $1000 وہاں پہ ارن کرتا ہے اور پھر وہ پاکستان کو بھی واپس ایز اے ریمیٹنسز بھیجتا ہے اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم فارماسسٹ کو بھی اسی طرح سے ایجوکیٹ کریں اور ان کو زیادہ سے زیادہ لوگ فارماسسٹ بنیں, اور کیونکہ پاکستان میں بھی آلریڈی فارماسسٹ کی شارٹیج ہے, اور اس کے بعد اگر وہ فارماسسٹ پاکستان سے باہر بھی جائیں اور وہاں پہ جا کے اچھی جابز کریں اور اس کے بعد وہ پاکستان جسے کہتے ہیں کہ ریمیٹنسز بھیجیں تو اس سے پاکستان کے کافی مسئلے بھی حل ہوں گے اور پاکستان کی بہتری بھی ہوگی. اگر ہم سعودی عربیہ کو دیکھیں یا ہم گلف کنٹریز کو دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ بہت سارے ایسے فارماسسٹ ہیں جو مینلی ہمارے نیبرنگ کنٹری انڈیا سے یا بنگلہ دیش سے ہیں. تو پاکستان سے بھی ہیں وہاں پہ لیکن کم ہے تعداد میں. وہاں پہ زیادہ انڈینز اور ان لوگوں کا وہ ہے. تو
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنے فارماسسٹ کو یہاں سے باہر کے ملکوں میں ایکسپورٹ بھی کریں اور تاکہ وہ وہاں جا کے پاکستان کی بہتر خدمت کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ جو فارمیسی کی جو میں یہ سمجھتا ہوں جو میڈیسن انڈسٹری ہے وہ پوری دنیا میں تقریباً $160 بلین کی ہے, اور $160 بلین کی جو فارمیسی پروڈکٹس ہیں وہ ایکسپورٹ کی جاتی ہیں پوری دنیا میں ایک ملک سے دوسرے ملک, جس میں پاکستان کا حصہ مشکل سے $250-300 ملین کا ہے. اور اگر جو ہماری فارماسسٹ کمیونٹی ہے, شاید آپ کو جو آپ کا جب کورس ہے جو اس میں یہ پڑھایا جاتا ہوگا ایکسپورٹس کے بارے میں, تو میری اس پلیٹ فارم سے یہ ایک ریکویسٹ ہوگی کہ آپ لوگوں کا شاید ایک چیپٹر یا ایک سبجیکٹ ایکسپورٹ اورینٹیشن پہ ضرور ہونا چاہیے, جس میں آپ کو یہ بتایا جائے کہ جو فارماسیوٹیکل پروڈکٹس ہیں ان کی ایکسپورٹ کو کس طرح سے کیا جا سکتا ہے اور اس میں کون کون سے پروسیس انوالو ہے. تو میں اس طریقے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان, اگر آپ لوگوں کو اس بارے میں نالج ہوگی کہ ہم فارماسیوٹیکل پروڈکٹس کو کیسے ایکسپورٹ کر سکتے ہیں, تو ہم انٹرنیشنلی جو پاکستان کی ایکسپورٹس ہیں ان کو بھی بڑھا سکتے ہیں اور جو پاکستان کا شیئر ہے اس کو بھی بڑھا سکتے ہیں. تو میں انہی الفاظ کے ساتھ تمام فارماسسٹ کمیونٹی کے لوگ جو آج اسلام آباد چیمبر یہاں پہ تشریف لائے, آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور خاص طور پہ سردار شبیر صاحب کا جنہوں نے اسلام آباد چیمبر کو یہ اپرچونٹی دی کہ ہم فارماسسٹ ڈے کے اوپر آپ کے ساتھ مل کے اس کو ہوسٹ کر سکیں. تھینک یو ویری مچ.